کیرلا سے ایک نوجوان نکلا حج کے لیے، پیدل حج کے لیے، ہے نا، نکلا۔ کوئی کرکٹر اگر چند بالوں میں رن بنا دیتا ہے پوری دنیا میں اس کی واہ واہی کرتے ہیں، ارے اس نے بہت کم بال میں سینچری بنایا۔ اگر کوئی گولڈ میڈل جیت کر کے لیتا ہے، بولا نام آنا چاہیے ورلڈ بک میں۔ میں کہتا ہوں مسلمان اگر یہ سوچ لیتے ایک نوجوان کیرلا سے نکل کر کے مکہ کی جانب جا رہا ہے پیدل، کیا ہم اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد کی جانب نہیں آ سکتے پیدل؟ آپ پوزیٹیو سوچئے، نیگیٹیو کیوں سوچتے ہیں؟ کہیں کلام مقدس میں مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدل حج کے سفر کو حرام قرار دیا ہو؟ نہیں۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے آئیں یا دبلی پتلی اونٹ پر بیٹھ کر کے حج کرنے کے لیے آئیں۔ اچھا چلیے، ابھی جن کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اب جی جن کے بارے میں محفلیں سجیں گی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 حج انہوں نے پیدل کیا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اس سے بھی زیادہ کوئی دلیل چاہیے؟ آپ بہت سارے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو منع فرمایا تھا، اس نے منت مانی تھی کہ میں پیدل چل کر کے کعبے کی جانب جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو۔ یقیناً یہ حدیث ہے، لیکن اسی حدیث کے ماتحت محدثین کرام نے لکھا ہے عام طور سے عورتیں جو ہوتی ہے کمزور جسم والی ہوتی ہے نا، اور جب ایک عورت تنہا سفر کریں گی بہت سارے خدشات ہیں، بہت سارے لوگ اس پر حملے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اکیلے سفر کرنے پر بہت سارے لوگ اس پر ناپاک نظریں بھی ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع فرمایا۔ لیکن اس عورت والی حدیث کو اس پر چسپا کرنا یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نا ہم مفت کے مفتی ہیں، کوئی فتویٰ تو پوچھ کر دیکھو، ہر بات بتا دیں گے شریعت کے علاوہ۔ یہ فیس بک اور ٹویٹر پر اور گوگل پر یہ مفت کے مفتی آپ کو ملیں گے جو شریعت کے بات نہیں بتائیں گے، شریعت کے علاوہ آپ کو دین سے بہکانے والی باتیں بتائیں گے۔ اگر آپ کو دین سے قریب ہونا ہے تو فیس بک کے مفتیوں کے پاس مت جاؤ، ان علماء سے قریب ہو جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث لے کر کے آتے ہیں کہ ایک بوڑھے تھے اور وہ پیدل جا رہے تھے مکہ کی جانب، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا۔ آپ ہی اندازہ لگاؤ کہ بوڑھا ہے تو ڈانٹیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بوڑھا چل پائے گا؟ تو میرے آقا نے بوڑھے سے فرمایا کہ تم اس لائق نہیں ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو؟ جانور پر سوار ہو کر کے تم مکہ کی جانب جاؤ۔ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بوڑھا نکلتا کیرلا کی سرزمین سے مکہ کی جانب، ہم بھی اس کی مخالفت کرتے، لیکن جس نوجوان کو اپنے آپ پر کانفیڈنس ہے، جس کو بھروسہ ہے، جس کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، اور جس کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں پیدل سفر کر کے میں مکہ پہنچ سکتا ہوں، ہمیں اس کی کانفیڈنس کو سلام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی بے عزتی کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرو کہ چلو ہم وہاں تک نہیں جا سکے، آج یہ عہد لے کر کے اٹھو کہ اگر میرا گھر مسجد سے 2 کلومیٹر دور ہے، اگر میرے پاس بائک نہیں بھی ہے، بارش ہو رہی ہے، میں چھاتا لے کر کے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کروں گا۔ میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں نا، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح کو مسلمان رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مسلمان رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وجہ صرف یہ ہے وہ دین کو نہیں سمجھیں گے اور غلط باتیں لوگوں کے درمیان پیش کر دیں گے۔